Why skyscrapers are important for real estate growth in Pakistan? بہت اہم سوال ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان میں صرف اسلام آباد اور کراچی جیسے شہروں میں فلک بوس عمارتیں پائی جاتی ہیں, وہ بھی کوئی بہت بڑی تعداد میں نہیں. اس سے مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بہت ساری ایگریکلچرل لینڈ اور جو ہماری فورسٹ کی لینڈ ہے وہاں پر ہم شہروں کو پھیلاتے جا رہے ہیں. نتیجتاً وہ ایگریکلچر زراعت کی لینڈ جو ہے وہاں پر سوسائٹیز بن رہی ہیں اور وہاں پر گھر بن رہے ہیں, دیگر تعمیراتی چیزیں بن رہی ہیں. اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو زراعت کی زمین ہے وہ کم پڑتی جا رہی ہے اور ہماری جو جنگلات کی زمین ہے وہ بھی کم پڑتی جا رہی ہے, کیونکہ دنیا دوسرے لیول پر پہنچی ہوئی ہے. وہاں پر مقابلہ ہے کہ کون سا ملک سب سے زیادہ بلند ترین عمارتیں بناتا ہے. اس وقت چائنا میں سب سے زیادہ بلند ترین عمارتیں پائی جاتی ہیں, اس کے بعد سنگاپور اور پھر نیو یارک. تو پاکستان میں بھی اس رجحان کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں. فلک بوس عمارتوں کے کیا فوائد ہیں ان پوائنٹ پر نظر ڈالیں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں میکسیمم لینڈ یوز کی. جی ہاں ناظرین, اس سے زمین کا بہترین استعمال عمل میں لایا جا سکتا ہے. اسلام آباد جیسا گنجان آباد شہر جو مہنگا بھی ہے وہاں پر زمین کا بہترین استعمال کیا جا سکتا ہے, جس سے ایک عمارت کے ذریعے آپ ملٹیپل فوائد حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 2, سمبل آف ماڈرنٹی. جو فلک بوس عمارتیں ہوتی ہیں وہ خوبصورتی کی, جدت کی علامت سمجھی جاتی ہیں. وہ لوگوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتی ہیں. جو ٹورسٹ ہیں ان کی اپنی جانب توجہ مبذول کرواتی ہیں. میں آپ کو بے شمار ایگزامپل دے سکتا ہوں. مکہ ٹاور ہو جائے, برج خلیفہ ہو جائے, اس طرح دنیا کے جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر اس طرح کی عمارات ہیں. تو اگر آپ نے پاکستان کی ایگزامپل لینی ہے تو آپ اسلام آباد کا سینٹورس مال لے لیں. یہ آئیکونک ٹاور سمجھا جاتا ہے جو ملٹیپل پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ریزیڈینشیل فلیٹس بھی ہیں, شاپس بھی ہیں, آفیسز بھی ہیں. تو جو ایک اس طرح کا آئیکونک سمبل ہوتا ہے, آئیکونک ٹاور ہوتا ہے, وہ نہ صرف ٹورزم کو اٹریکٹ کرتا ہے بلکہ جو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لوگ جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں, جو بڑے سرمایہ کار ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ بڑا توجہ کا مرکز ہوتے ہیں. تو یہ سمبل آف ماڈرنٹی ہوتا ہے, لوگ اس کی جانب مبذول ہوتے ہیں, ایک جدیدیت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور پھر یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ جگہ اور یہ شہر ڈیولپڈ ہے. نمبر 3, مکس یوز ڈیولپمنٹ. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو اسکائی اسکریپرز ہوتے ہیں, بلند و بالا عمارتیں ہوتی ہیں, یہ ملٹیپل پرپسز کو سرو کرتی ہیں. آپ یہاں پر ریزیڈینشیل پرپس بھی فلفل کر سکتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ یہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں, پھر آپ اپنے آفیشیل ورک کے لیے آفس بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بائرز کو اٹریکٹ کرتی ہے, الٹیمیٹلی ریئل اسٹیٹ کی گروتھ ہوتی ہے. اکنامک گروتھ یعنی کہ اکنامک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اکنامک گروتھ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے سروسز سیکٹر پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور جاب اپرچونٹیز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور اوور آل ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کافی گروتھ ہوتی ہے. اسٹیٹس اینڈ پریسٹیج. ٹالر بلڈنگز ہمیشہ سے پریسٹیج اور اسٹیٹس کا سمبل رہی ہیں. یہ نہ صرف بائرز اور انویسٹرز کے لیے ایک سینٹر آف اٹینشن ہے بلکہ اوور آل ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی گروتھ کو اور بھی اسٹرانگ کرتا ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. بلڈنگز کو ہمیشہ سے ایک اچھے انفراسٹرکچر کی ضرورت رہی ہے, جیسا کہ سڑکیں, پبلک ٹرانسپورٹ اور یوٹیلیٹیز. اس سے ارد گرد کی ویلیو اور اپیل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے.